या अल्लाह पाक खैर करे यार। पाकिस्तान रियासत को, सिंध गवर्नमेंट को हम सबको ये बताना चाहते हैं कि सिंध से मंसूबे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसमें DHA सिटी हो, कमांडर सिटी हो, कराची से लेकर नूरियाबाद तक जो भी मंसूबे हम सारों को रद्द करते हैं। अगर ये खत्म नहीं किए गए तो सिंध का आवाम पूरे पाकिस्तान को जला के रख देगा। मेरा काम का अंदरूनी मंजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी पाकिस्तान के अंदर होने वाले हादसात के मुतल्लिक़ है। कौन अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता है? पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। मिसालें दी जाती हैं यूरोपीय ममालिक की, मिसालें दी जाती हैं मिडल ईस्ट की, मिसालें दी जाती हैं अरब दुनिया की, और हम इतने बेहिस हैं कि इतने बड़े हादसात हो जाते हैं, कोई भी उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर दो पुलिस वाले दहशतगर्द मार दें तो दहशतगर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमने मारे हैं, तालिबान कहते हैं कि हमने मारे हैं। तो यहाँ सैकड़ों बंदे लुकमा अजल बन जाएं, उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे। बहरिया टाउन कराची में जिस तरीके से सिंधु देश और लसानी तंजीमों ने, अलहदगी पसंद तंजीमों ने ऐलान किया कि हम बहरिया टाउन एहतजाज करेंगे, 15 दिन पहले की उनकी कॉल थी। क्या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे? उनको रोका नहीं जा सकता था? अगर वो आ रहे थे तो उनको रास्ते में ब्रेक नहीं करवाया जा सकता था? ट्रांसपोर्ट तो बंद थी, वो कैसे ट्रांसपोर्ट में बैठ के 20 से 25 हज़ार लोग आ गए? उन्होंने आग लगा दी, लूट मार की, तोड़ फोड़ की, कब्जा कर लिया। लोग चीखे मारते हुए अपने घरों से निकलकर वो खुले मैदान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। क्या मुझे बताएं कोई इन्वेस्टर आएगा, ओवरसीज अपना पैसा यहाँ लगाएगा? एक इशू को ख़त्म करने के लिए दूसरा इशू हमारे पास तैयार होता है। हम ये भी ख्याल नहीं करते कि कितने लोगों की जानें चली जाएंगी, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो जाएगा। हमने कभी इस बारे नहीं सोचा। कहाँ थी वहाँ पुलिस? हुकूमत सिंध कहाँ थी?
وہ حکومت سندھ جہاں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے بغیر کوئی پانی نہیں پی سکتا، انہیں کوئی پانی نہیں دے سکتا، پانی پر بھی ان کا قبضہ ہے، تو وہ کس طریقے سے بیریا ٹاؤن پہ آ کے انہوں نے قبضہ کیا اور اس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا اور لوٹ مار کی، آگ لگائی۔ ملک ریاض کس کا بندہ ہے؟ وہ ہر حکومت میں ہی آنکھ کا تارا ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، انسانی زندگی کچھ نہیں ہے، اس کی کچھ اہمیت نہیں ہے، کسی کے جان و مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میری چیف جسٹس پاکستان عالی جناب عزت مآب جناب گلزار احمد صاحب سے گزارش ہے کہ بیریا ٹاؤن کے معاملے پر از خود نوٹس لیا جائے، جن کی زمینیں ہتھیائی گئی ہیں ان کو واپس کروائی جائیں، جن کا سرمایہ ضائع کیا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کا پورا کروایا جائے، اور جو اوورسیز ہیں جنہوں نے اپنی وہاں انویسٹمنٹ کی ہے وہ ڈوب چکی ہے، ان کو واپس دلائی جائے۔ دوسری بات، آج بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ڈھیرکی میں، اور وہاں جو ٹرین حادثہ ہوا ہے درجنوں شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کریں؟ کوئی ادارہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بندہ ادارے کو درست کرنے کے لیے کوئی حکومت تیار ہے؟ سب ایک ہی حمام میں، سب کچھ ان کا ایک ہی ہے، اپنے مفادات ان کے ایک ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، بدماشی ہے، بدماشی سے دولت سے اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آ کر مزید وہ قبضہ مافیا میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نظام پہ قابض ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، تھانوں میں، کچہری میں، تمام میں ان کا راج ہے۔ غریب آدمی تو صرف شاید وقت پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، سب کچھ اشرافیہ وڈیروں جاگیرداروں کا ہے۔ اب حادثے میں جتنی جانیں گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر دہشت گرد جہاں بھی حملہ کرتا ہے وہ ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہے کہ میری ہم نے مارا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دہشت گرد اس معاملے میں ان ظالموں سے تو بہتر ہے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے، حالانکہ دہشت گردی کے ہم سب سے زیادہ خلاف ہیں اور پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ان دہشت گردوں نے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا، لاکھ سے اوپر قربانیاں دینی پڑی ہیں، مگر دوسری طرف یہ ظالم جو حکمران ہیں، جو قابض ہیں اس نظام پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ٹھیک ہونا والا مسئلہ ہے۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں تو ایسے ہی ہے جیسے ہجوم میں کوئی مر جائے تو اس کا ذمہ دار کوئی نہ ہو۔ ہمیں پاکستان پہ رحم کرنا چاہیے، ان لوگوں کو، ان سیاستدانوں کو، ان وڈیروں کو، ان حکمرانوں کو پاکستان پہ رحم کرنا چاہیے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کرنا چاہیے، مگر ان کی صرف جب بھی زبان جو دراز ہوتی ہے وہ اداروں کے خلاف ہوتی ہے اور پاکستان کے بیانیے کے خلاف ہوتی ہے، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی سلامتی اور بقا اور مضبوط دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔